ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اثر ہے، اس میں انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ کچھ ذکر اور کچھ اس طرح کی کوئی تسبیحات اجتماعی طور پر تسبیحات پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ کوئی تسبیحات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ انتم اہدی ام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم زیادہ ہدایت پہ ہو یا اصحاب محمد زیادہ ہدایت پر تھے، اور پھر فرمایا کہ انکم متمسکون بطرف ضلالہ۔ یہ آخری جملے کی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو تو یہ تم ایک گمراہی کی ایک شکل کو تم نے اختیار کر لیا۔ تو ایک تو یہ جس موقع پہ آپ نے کہا تھوڑی سی اس کی میں تفصیل بیان کروں۔ جی یہ کوفہ میں ہی تھے، تو ان کو اطلاع ملی، مختلف روایات میں مختلف حضرات کا ذکر ہے، دارمی میں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو اطلاع دی، اس میں کافی تفصیل سے یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک ایسی کیفیت دیکھی ہے جو مجھے تو اچھی نہیں لگی، اجنبی سی لگی، نئی بات ایک شروع ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں کہ فلاں لوگ ہیں، اور وہ مغرب کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں سارے مل بیٹھ کے، اور وہ خاص تعداد میں متعین تعداد میں پہلے سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ ختم کر کے پھر وہ اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ ختم کر کے پھر حمد کے کچھ کلمات۔ تو اس طرح سے یہ ایک نیا انہوں نے طریقہ شروع کیا ہے ذکر کا اور حمد کا۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اچھا اب جب وہ جس دن بیٹھیں تو مجھے اطلاع دینا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس اور ان کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور پھر ان سے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، تو یہ بتاؤ، پھر یہ جملہ بولا، یہ بتاؤ کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو یا اصحاب محمد؟ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو تم دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے افضل ہو، ان سے زیادہ جانتے ہو، اور یا پھر تم نے کوئی گمراہی اختیار کر لی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو تلقین کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم کو غلط کام تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے یہ ان کا طریقہ بھی پسند نہیں کیا، اور یہ آرگیومنٹ بھی قبول نہیں کیا کہ ظاہراً تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے ایک عبادت کرنے کی جو ایک نئی شکل، جو بظاہر اب ظاہر ہے یہ دیندار لوگ تھے، جی مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تو ایک تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بظاہر یہ کوئی بہت خراب نہ ہو، لیکن یہ جس رجحان کی غمازی کر رہا، اور اس سے آگے چل کر ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا، اور اس طرح کی اور پھر کئی شکلیں آتی جائیں گی اس میں شامل۔ تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو انسان کا انفرادی عمل ہے، بالکل ٹھیک، اور انسان کو انفرادی طور پر اپنی سہولت کے لحاظ سے تو عبادت میں اور اس طرح کی چیزوں میں خاص شکلیں اور حیتیں قائم کرنا اور بنانا، اور ان کو پھر اس طرح اجتماعی طور پر، یہ اس سے آگے دین میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ آگے چل کر بدعات کی شکل اختیار، ایک چیز میں آپ نے اختیار کیا کل کو اور چیزوں میں، تو اس طرح وہ جو ایک نقشہ بنایا ہے اللہ کے پیغمبر نے، وہ ایسا اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ہونے سے وہ بدلتا چلا جائے گا، 50-100 سال کے بعد عبادات کا پورا حلیہ ہی بدل جائے گا۔ گویا اصحاب کے ہاں یہ ذوق نہیں ہے، یہ بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی فارم بنائیں کسی چیز کی، ان کے ہاں وہی جو پیچھے آثار میں تھا کہ وہ اپنی اسی سادگی ہے، ان کی تکلف نہیں ہے۔ تو وہ تو محسوس تو وہ یہ کر رہے دیکھ رہے ہیں کہ نتیجے کے لحاظ سے کہاں جائے گا، لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ ان کو غلطی سمجھانے کے لیے یہ کوئی فنی یا کوئی ٹیکنیکل استدلال نہیں رکھ لے کہ آگے کیا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ان کو سیدھی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی صحابہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، تم نے اختیار کر لیا، تو اس کا مطلب ہے تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم ان سے افضل ہیں یا ہمیں ان سے بہتر دین کی سمجھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ تمہارے اندر یہ خیال بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ایک گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہو یا اس کا ایک راستہ نکال رہے۔ تو بڑی اہم انہوں نے بات واضح کی، اور آپ نے ماشاءاللہ 4-5 جو
آثار ہیں اور عبداللہ ابن مسعود سے ہی ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان سے بڑی اچھی ایک تصویر بن جاتی ہے کہ وہ کیسے اس کو دیکھتے تھے۔